آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا، تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، جن کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ملے گی سیلری، کیا وہ بھی حرام کس میں آئے گی؟ کہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. مناسب ہے کہ بینک کی سروس نہ کی جائے، میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں. کیونکہ بینک جو ہے وہ 100% سود کا معاملہ ہے. بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈپازٹ دو، تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر رہیں گے. تو اب میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر 20,000 کی ملازمت کی جگہ کوئی جگہ پر آپ کو 10,000 کی مل جائے تو وہ بہتر ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے 100% سود سے فارغ نہیں ہے. ہماری فضا میں سود ہے، ہماری غذا میں سود ہے. جو گندم کا دانہ ہمارے اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے کھاد لی گئی تھی سودی قرضے پر، اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر. ایک ادارے میں سود ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا. اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو ڈسٹ تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خاصہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو الفاظ حضور نے استعمال کیے، غبار اور دخان. یہ تو جائے گا، یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم.